نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقیلا ما یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم اس مختصر دورانیے میں انشاءاللہ قرآن مجید کے ایک مختصر سے موضوع پر بات کریں گے اور اس کا احاطہ کریں گے، کوشش کریں گے، اور وہ موضوع جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک سے متعلق ہے، چونکہ دنیا کی ہر کتاب میں ضروری ہے ایسا کچھ نہ کچھ ہو کہ کچھ سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور کچھ سے آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں، یا کچھ آپ کی زندگی سے براہ راست متعلق ہو اور کچھ آپ کی زندگی سے براہ راست متعلق نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ امکان نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک لفظ، ایک سطر ہماری زندگی کے کسی گوشے سے متعلق نہ ہو۔ ہمیں صرف یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے، ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم خطاب سے سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حضرت مولا علی فرمایا کرتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو نماز یہ ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں، اور قرآن یہ ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ تو یہ بلال بھائی یہ اسی میں سے ہے جو امرات بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ جلد ایک کتاب زیر تکمیل ہے، قرآن مجید کے 365 اصول، سال کے 365 دنوں کی مناسبت سے۔ تو کل ہی میں نے یہ والا چیپٹر لکھا ہے، تو اس کو آج ہم انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تعارف بھی ہو جائے گا کتاب۔ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ریئیکٹ کرتا ہے، سزا دیتا ہے۔ ہم بھی ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ہم بھی ایک دوسرے کو سزا دیتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، تو جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ تو اس کی ناراضگی کی کئی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے جو میں یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں، اور وہ یہ صورت ہے کہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے، اپنی یاد سے، نماز سے، روزے سے، عبادات سے، پرہیزگاری سے غافل کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کے باعث ہوتا ہے۔ میں آج یہ گزارش کروں گا، اور ایک اصول ہے اس کتاب کا جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کتنی وجوہات، 6 وجوہات ہیں کل قرآن مجید کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ صوفیاء کی کتابیں اٹھائیں، بہت ساری اٹھائیں، آپ 500 کی لسٹ بنا لیں، سب ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یقینی نہیں ہو سکتا۔ یقینی وہ ہے جو صرف قرآن مجید میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 بالکل واضح 6 کام بتا دیے۔ ان 6 کاموں کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں انسان کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہوں، اور جب پردہ آتا ہے تو پھر اس پردے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ پردہ آتا ہے تو انسان نیکیوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا پردہ یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو پھر نیکیوں سے دور ہونے کے بعد سرکشی پہ اتر آتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے، اور کہتا ہے میں کی کر دیتا، کوئی گل نہیں۔ اور تیسرا پھر خدا نخواستہ یہ پردہ بھی آتا ہے
کہ جب وہ پردہ پڑتا ہے تو پھر انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، اعوذ باللہ العظیم۔ تو 6 وجوہات جو قرآن نے بتائی ہیں۔ اب ہم اتنا بڑا موضوع ہے یہ قرآن کا، اس کا احاطہ کریں گے اپنی آج کی مختصر نشست میں، تاکہ آپ لوگ یہ انگلیوں پہ گن لیں، بالکل 1 2 3 2 × 2 4 کی طرح، کہ یہ 6 کام ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہم میں سے کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ سمجھ لے یا ہم پر جزوی پردہ پڑ چکا ہے ہمارے دل پر، یا پڑ سکتا ہے اور اللہ کے فضل کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ یہ ہے مقصد آج کے درس کا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 88 میں، اور یہ یہودیوں سے متعلق فرمایا، پردوں کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جن پر یہ پردے میں ڈال چکا ہوں۔ اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلال بھائی، یہ قابل توجہ نقطہ ہے۔ ہمارے ہاں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ ہم جتنی آیات اس طرح کی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو یہودیاں واسطے ہیں۔ جتنی آیات بوت ہم جب درباروں پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولی بزرگ ہیں، ہم میں سے کئی لوگ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ وہاں جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں، قبر کے طواف کرنے شروع کر دیتے ہیں، رکوع سے زیادہ قبروں کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سب حرام کام ہے، یہ سب حرام کام ہے۔ اللہ کے علاوہ بندہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ ہاں، تعظیماً اولیاء صالحین بزرگوں، اپنے ماں باپ، بڑے اساتذہ، ان کے آگے جھک سکتا ہے، لیکن جب قبر کی بات آئے گی تو اس کی ایک خاص لیمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں جھک سکتے، چونکہ قبر سے مقصود ولی سے حصول فیض ہے۔ تو حصول فیض کے لیے کون کہتا ہے جھکنا ضروری ہے؟ حصول فیض تو توجہ سے آنا ہے، جب آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے اس سے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا پہلی بات یہودیوں کے حوالے سے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیا، یہ کفر والا پردہ تھا، یعنی ایک بندہ جب ایک طبقہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نیک کام کرو، اللہ کا رسول تو یہ فرماتا ہے، وہ کہتے تھے ہم نہیں کرتے، ساڑھے دلوں تے پردے پہ آئیں۔ اللہ نے وجہ بیان فرمائی، میں نے کل بھی عرض کی تھی، قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اگلی آیت یا اگلی چند آیتوں میں یا فوراً اگلے الفاظ میں اس کا جواب آتا ہے۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جو ان کے دلوں پر پردہ تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ کفر اختیار کر چکے تھے اپنی مرضی سے، یعنی پردے کی پہلی صورت جو اللہ ڈالتا ہے وہ کفر ہے۔ جب کوئی کافر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا یار ہم بڑے دلائل دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں قائل کرنے کی۔ رات کو بلال بھائی سے میرا یہ موضوع ڈسکس ہو رہا تھا، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک کافر کو ایمان کے دائرے میں لانا کتنا مشکل ہے؟ وہ ایکچولی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ دلائل تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک روحانی معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پردہ ڈال چکا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دلائل سے وہ پردہ اٹھ جائے، اٹھ بھی سکتا ہے نہیں بھی اٹھ سکتا۔ تو پہلا پردہ جو اللہ انسان کے دل پر ڈالتا ہے وہ کون سا پردہ ہے؟ کفر کا پردہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا پردہ جو اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں پر ڈالتا ہے وہ بد نیتی کا پردہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے محبوب یہ آپ کی بات جب آپ فرماتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں تو یہ سنتے ہیں توجہ سے، یستمعُ الیک، آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، یہ آپ کی بات کان لگائے سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی بدنیتیوں کے باعث پردہ ڈال دیا، سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھ بھی سکیں۔ کہ پردے کی اب صورت یہ ہے، اب منافقین کا درجہ آ گیا، پہلے یہود کا تھا، یہ منافقین کا آ گیا، یا اس میں مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، کہ یہ وہ ہیں کہ جو حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں، پہلے تو تھے نا بس سرکش تھے، یہ بیٹھتے ہیں تو سنتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، قرآن کہتا ہے بڑی غور سے سنتے ہیں، لیکن ان کے کلام سے آپ کے کلام سے ان کے دل میں ہدایت راسخ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ ان کی بد نیتی جو ہے یہ اس نیت سے بیٹھے ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ سے ہدایت لیں،
یہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ سے سنیں اور جا کے دوسری اقوام میں جاسوسی کریں، یہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی بات سنیں اور لوگوں کو جا کے اس کا مذاق اڑائیں، تمسخر اڑائیں، یہ اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو جو اس نیت سے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کے دل پر اللہ اس وجہ سے پردہ ڈال رہا ہے۔ اب اللہ تو جانتا ہے نا کہ دل کا حال کیا ہے، تو جو دل کا کشکول کھول کے بارگاہ نبوت میں بیٹھا ہو وہ کبھی مایوس پلٹ نہیں سکتا، اور جو دل کے کشکول کے اندر بدنیتی اور گند لے کے بیٹھا ہو وہ کبھی ہدایت کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ یہ دو رستے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور اکثر کتب میں پہلی حدیث ہے، اور اگر کہیں پہلی نہیں تو تقریباً تمام حدیث کی کتب میں انما الاعمال بالنیات، یہ بڑی اہم شے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اتنی تو آپ نے سنی ہوئی ہے، اس سے اگلا حصہ اس سے بھی خطرناک ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر عمل کا اجر اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی ظاہری پرفارمنس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ظاہراً آپ ہو سکتا ہے کسی کا عمل بہت خوب دیکھ رہے ہوں، لیکن وہ نیت میں بڑا ناقص ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، اور ظاہراً آپ کو کسی کا عمل بڑا کم چھوٹا معلوم ہو رہا ہو، تو امکان ہے کہ وہ نیت میں بڑا مضبوط ہو۔ تو نیت وہ شے ہے جو عمل کے اندر اصل جان اور روح ڈالتی ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا آپ، نیت اور عمل کا تعلق سمجھ لیں، مردہ اور زندہ کے درمیان جو تعلق، ایک میت ہے اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے، وہ پہلے زندہ تھی، چلتی پھرتی تھی، اس کا ایک پورا وجود تھا، فائدہ تھا، اب اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے۔ تو بتائیے روح کے نکلنے سے جسم میں کوئی کمی آئی ہے؟ بال بھی اسی طرح، آنکھیں بھی، ہر شے، سر سے پیر تک پورا وجود آپ کے سامنے چارپائی پہ ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے، تو حالانکہ وہ تو پڑا ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ جب وہ پڑا تھا تو وہ تھا، اور اب وہ نکل گیا ہے تو یہ پڑا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو وہ نیت ہے، وہ روح ہے۔ عمل کی بھی ایک روح ہوتی ہے، عمل بھی زندہ یا مردہ ہوتا ہے۔ تو جس عمل کے اندر نیت یہ ہوگی کہ اللہ راضی ہوگا اور اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا اس پورے عمل کا مقصود ہی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے اعمال، ہم بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کے اندر سے یہ چیز نکال دیجئے، یہ تباہی ہے کہ ہم عمل تو اللہ کی رضا کے لیے کہنے کو کر رہے ہیں، لیکن جب عمل شروع کرتے ہیں تو ساتھ اور 4 بندوں کی رضا بھی شامل کر لیتے ہیں، فلانا بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی یہ کہہ لے، وہ بھی یہ کر لے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، آپ روٹین میں 5 سیکنڈ کا 6 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں، آپ کو لگا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نے سجدہ 10 سیکنڈ کا کر دیا، تو جو آپ نے 4 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ بڑھائے سجدے کے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو کسی اور کے لیے ہے، تو جس کے لیے ہے اس کے لیے کیا سجدہ کیا، تو کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا تو شرک اور کفر بن جاتا ہے، تو عمل کہاں سے قبول ہونا ہے؟ تو لہٰذا جو عمل کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، چونکہ اگر آپ کے حصے کا کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ نے دینا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، اور پوری کائنات مل جائے تو اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر کچھ نہیں آپ کو ملنا اللہ کی بارگاہ سے تو ساری کائنات مل جائے وہ آپ کو دلا نہیں سکتی۔ تو نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بدنیتوں کی وجہ سے اے محبوب یہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اثر نہیں ہو سکتا۔ تیسری وجہ دلوں پر پردہ ڈالنے کی وہ یہ ہے، وہ سورہ الاسراء بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45-46 میں بیان ہوئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بہت ساری یہ نشانیاں ہیں، یہ درخت ہیں کتنے خوبصورت ہیں، پانی چلتا ہے اور پانی خود کتنی بڑی نعمت ہے، پھل پھول، یہ ہوا، یہ فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ تمام ارینجمنٹس جس کو ہمارے لیے کیا گیا، یعنی ہم زمین پر آئے، پیدا ہوئے تو ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں ایک خاص اہتمام سے وہ ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے یہاں پیدا کر دی۔ آپ تصور کریں اگر ہوا نہ ہوتی اور ہم آ جاتے،
پانی نہ ہوتا اور ہم کو اللہ پیدا کر دیتا تو ہم چل پھر سکتے تھے؟ نہیں پھر سکتے۔ کشش ثقل نہ ہوتی جس سے ہم چلتے ہیں تو زمین پر چل سکتے تھے، گاڑیاں چل سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے پورا اہتمام کیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ایک اور طبقہ بھی ہے جس کے دل پر میں پردہ ڈالتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور وہ طبقہ وہ ہے کہ جب ان کے دلوں پر قرآن پڑھتا ہے اور جب وہ ہماری دائیں بائیں ساری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو جب کوئی تاکید کرتا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں پر غور کرو اور غور کر کے اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے، تو یہ والی بات ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیتی ہے اور وہ قرآن سے براہ راست ہدایت لینے پر راضی نہیں ہے۔ یعنی وہ دنیا کی ہر شے سے ہدایت لے سکتے ہیں، فلسفیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ یہ ان طلباء نوجوانوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ ماڈرن ایجوکیشن تو فرض ہے حاصل کرنی، اقرا فی اللہ اقرا فی الدین، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے، یعنی آپ نے ہر شے پڑھنا ہے، وہ دنیا کی ہر شے ہے، مگر پڑھنے کا مقصود یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ حصول اللہ کے دین کو فائدہ جا کے پہنچ رہا ہو، وہ دنیا ہو وہ دین ہو، وہ جو بھی آپ نے پڑھنا۔ دین و دنیا کی ایکچولی تقسیم نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، سمجھے نا؟ تو گویا جو بندہ اس لیے کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم قرآن ان کو سمجھانے کی بجائے اور ان کے دلوں میں ڈالنے کی بجائے، اور یہ جو آیات ہیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقِنَّةً أَن يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یہ جتنی نشانیاں جو پوری کائنات میں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو سمجھنے سے ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ایک پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک اصول ہے سائنس کا بھی، آپ نے اگر اپنا نظریہ ارتقاء پڑھا ہے ڈارون چارلس کا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جسم کا جو حصہ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ جلدی پرورش پاتا ہے اور باقیوں کو اتنی پرورش نہیں ہوتی۔ مثلا دو بازو ہیں، ایک بازو کو آپ ہر وقت ایکسرسائز کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے 3-4 ماہ بعد اس کے مسلز کہاں ہوں گے، اور اس کو نہیں کریں گے تو یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا۔ تو جس کا جتنا زیادہ استعمال ہوگا وہ اسی طرح ہوگی۔ تو لہٰذا آپ کے باطن میں اللہ نے جو ہدایت کا چراغ رکھا ہے، جب اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، سب نے کہا ہمارا رب ہے، وہ جو اقرار تھا وہ ایک چراغ ہدایت کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی لیے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ اچھا ہے کہ جھوٹ اچھا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، بغیر کسی کو پڑھے پڑھائے ایک عام شخص کو بھی اس کی تمیز ہے۔ کبھی غور کریں وہ کیوں تمیز ہے؟ وہ تمیز اس لیے ہے کہ جو روح نے اقرار کیا تھا اس کے اثرات اندر موجود ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اثرات کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اثرات اور مضبوط ہوں، تو پھر اللہ نے ایک اور اہتمام کیا کہ وہ جو اندر چراغ تھا اس کی خارجی اپیل بھیجنی شروع کر دی، باہر سے اس کو مضبوطی دینی شروع کر دی۔ تو باہر سے مضبوطی دی، سب سے پہلے نبیوں کو بھیجا، پھر کتابوں کو بھیجا، یہ جتنے اہتمام تھے، پھر نبیوں کے ختم ہونے کے بعد مجددین کو بھیجا، علماء آتے ہیں، یہ سب جو آپ ہی کے اندر ایک دیا رکھا ہوا ہے وہ ٹمٹما نہ جائے اس کی لو کو تیز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو اتنے اپنے آپ کو تازہ رکھتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ کے حضور پیش رکھتے ہیں کہ ان کا دیا کبھی بجھتا کیا ہے، کبھی اس کی لو ہی کم نہیں ہوتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بایزید یہ بتاؤ کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ تمہاری روح نے جب یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، اور تمہاری روح نے اس وقت تو اقرار کیا تھا کیونکہ سب ارواح نے کیا تھا، تو بتاؤ اب کیا کیفیت پاتی ہو؟ وہ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ میری کیفیت ہے بندے یہ ہے، اور آج بھی میرے اندر وہ الست بربکم اور قالوا بلا کا چراغ اتنا روشن ہے کہ جیسے بایزید نے کل اقرار کیا تھا۔
یعنی جو فطرت سلیمہ کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے دل پر کسی طرح کا کوئی غفلت کا پردہ نہیں آنے دیتے، ان لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا چراغ جاری رہتا ہے، اور آپ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو وہ چراغ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو گناہ کے بعد ندامت کا احساس کون دلواتا ہے؟ کوئی اوپر سے اتر آتا ہے بھائی تو گناہ کیتا ہے، آپ کو خود سے یہ احساس ہوتا ہے کہ غلط کام ہو گیا۔ کون دلواتا ہے؟ وہ چراغ۔ وہ جتنا مضبوط ہوگا وہ آپ کی شخصیت کو آپریٹ کرے گا۔ گناہ کر کر کے اور غفلت کر کر کے، غفلت کا پردہ اب میں بتا رہا ہوں اس پوری تمہید کی روشنی میں، کہ جو شخص پھر اس چراغ کو مستقلاً تازہ نہیں کرتا رہتا اور اس کی روشنی کو اور جلا نہیں بخشتا رہتا، اللہ فرماتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کے دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پردہ اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو ایک چراغ لے کے دیا گیا، ہاتھ میں پکڑایا گیا کہ یار یہ پوری گلی اندھیری آگے تک، یہ چراغ لے جاؤ اور اس چراغ کو سنبھال کے رکھنا، کوئی ہوا آئے تو آگے سے ہاتھ رکھ لینا، اس کو بچا کے لے جاؤ۔ اور ہم ادھر سے نیچے اترتے ہیں اور دوسرے قدم پہ چراغ بجھا دیتے ہیں، بجھ جاتا ہے۔ حفاظت نہیں کر سکتے تو بتائیے آگے پھر اندھیرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایک وہ شخص ہے جو جس طرح بھی مشکل سے ادھر ادھر باڑ لگا کے چراغ کی حفاظت کر کے لے کے جا رہا ہے، تو بتائیے وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بس یہ دل کے گرد یہ باڑ لگانا ہے، گناہوں سے، معصیت سے، غفلت سے، کہ دل کے اندر غفلت بھی نہ آئے، معصیت بھی نہ آئے۔ کسی نیک کام کو کرتے ہوئے جو آپ کو مشکل پیش آتی ہے، وہ مشکل برداشت کرنا اور اٹھ جانا اور وہ کام کر دینا، یہ اس چراغ کو روشنی دیتا ہے۔ اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، بیٹھ جانا، یار کر لینے ہو جائے گا، یہ اس چراغ کی روشنی کو کم کرتا ہے۔ تو اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جو اس چراغ ہدایت کو جو آپ کے باطن میں موجود ہے، چراغ ہدایت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہے، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتے وہ ان میں سے ہیں جن کے دلوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، اگلا بھی ایک طبقہ ہے جس کے دلوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اولئک کالانعام، اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑی بھی کوئی عقلی کتاب اور سائنسی کتاب نازل ہونی ہے زمین پر۔ وہ کہتا ہے تم افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر، غور کیوں نہیں، عقل کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ عقل کیوں نہیں استعمال کرتے اس میں؟ اور جو عقل استعمال نہیں کرتے، فرماتا ہے اولئک کالانعام، وہ ہیں تو انسان مگر حقیقتاً وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کون؟ جو قرآن پر غور نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی روش ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے جی؟ ایک اصالے ثواب کے لیے جب کوئی مر جاتا ہے، دوسرا خالی ثواب کے لیے، تیسرا جو ہم عام روٹین میں تلاوت کرتے ہیں، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، مگر میں دس بستہ گزارش کروں، یہ مقصد نزول قرآن نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم تھوڑی دیر ثواب کے لیے تلاوت کر لیں، یا کوئی مرنے والا ہو تو اس کے سر پہ رکھ دیں کہ اس کی جان سوکھی سے نکل جائے، یا اگر کوئی مر گیا ہو تو اس کی کولخانی پہ پڑھ لیں۔ یہ تو خزانہ ہے، جب خزانے کی ریل گاڑی چلتی ہے تو ادھر ادھر سے مٹی اڑتی ہے نا، گرد اڑتی ہے، یہ تو وہ گرد ہے، لیکن اس گاڑی کے اندر خزانہ اور ہے جس کو ہمیں جو دیا گیا۔ اور وہ خزانہ کیا ہے؟ جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو وہ خزانہ پھر آپ کو ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں جو غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے، شاید یہ آپ میں سے کسی نے یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، نیچی رکھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ظاہری طور پہ تو نہیں ہے، اب ظاہری طور پہ تو حضور نہیں ہے، کسی نے حضور کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہیں کرنی۔ مجھے بتائیے اب اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ چونکہ آیت تو قرآن میں ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور اس کا ایک لفظ بھی اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ عبث ہے اور اب قابل فائدہ نہیں رہا تو وہ کافر ہو جائے گا فوراً۔ تو
تو اب اس کا کیا ہے؟ اطلاق۔ یہ چیزیں آتی ہیں جب آپ تدبر کا دروازہ کھولتے ہیں، خود پر غور کرتے ہیں، قرآن مجید کے شعوری مطالعے کی طرف جاتے ہیں، با مقصد مطالعے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب چونکہ رسول اللہ ظاہری طور پہ تو نہیں ہے لیکن احکام رسول تو ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جب حکم رسول تمہارے سامنے آ جائے، جس طرح رسول کے سامنے آواز اونچی نہیں کرتے تھے، اسی طرح جب حکم رسول آ جائے تو خبردار اس کے سامنے اپنی رائے کو پیش مت کرو۔ اب اس آیت کا یہ اطلاق ہوگا، اور یہ اطلاق ماننے کے لیے ہمارے ہاں مولوی حضرات گنجائش کوئی نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں جو لکھ دیتا گیا بس وہ عرف آخر ہے، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ آخری سطح تک انسانی نفسیات کا جو ارتقاء ہوگا، جہاں تک انسانی نفسیات ارتقاء کر کے جائے گی قرآن اس سے آگے کھڑا ہوگا۔ تو وہ جب کھڑا ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ اسی طرح کھڑا ہوگا کہ قرآن پر ان خطوط پر کام کیا جائے گا۔ تو یہ تھا اگلی بات کہ جو اللہ فرمایا کہ میں پردہ ڈال دوں گا، یعنی جو نشانیوں پر غور نہیں کرتے میری، ان کے لیے پردے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ میں اگلی بات یہ بتائی کہ اسی بات کو آگے بڑھایا کہ جو قرآن پر عقل اور دانش کی روح سے غور نہیں کرتے، سنجیدگی سے غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید ایک جذباتی انسان کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ ایک جذباتی آدمی کو قرآن فائدہ اتنا نہیں دیتا۔ قرآن خود کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس کو رک کے ٹھہر کے پڑھو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال میں حضرت عمر نے سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ 8 سال میں جب نازل ہوا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو عربی بھی آتی ہے، خود عرب تھے، اہل زبان تھے، کوئی صرف ناف تو نہیں سیکھنی تھی، آپ کے سامنے نازل ہوا قرآن، تو پھر یہ کیسی بات ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے ایک سورت پر گزار دیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جتنی آیتیں پڑھوں گا، جب تک میں اپنی شخصیت کے وہ پہلو جو قرآن سے ٹکراتے ہیں ان کو موڑ کے قرآن کے مطابق نہ کر لوں، میں اگلی آیت نہیں پڑھوں۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ کے اندر جو احکام ہیں ان احکام کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے مجھے یہ دورانیہ گزر گیا۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ اقبال نے کہا تھا تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ایسا ہے کہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے قرآن۔ یہ تصور کیا کریں کہ یہ درمیان میں کوئی نہیں، میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے اور اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، اور اللہ کا تقاضا ہے، تو کیا میں اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اور جب میں پیچھے ہٹوں گا تو پھر بتائیے کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ پھر وہ پردہ ڈال دے؟ پردہ تو وہ ڈالے گا پھر غفلت کا۔ اس کے بعد آخری بات، چھٹی بات جو سورہ النساء میں بیان کی، یہ اگرچہ 3 چیزیں ہیں جو پردے کی بیان کی کہ جو 3 کام کرتا ہے اس پر غفلت کا پردہ آتا ہے، لیکن یہ تینوں کام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو ایک ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا کہ تیسری صورت جو دلوں پر پردہ ڈالنے کی صورت ہے، بل طبع اللہ علیہ، پھر اللہ ٹھپا لگا دیتا ہے، سیل لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر، یعنی پردہ لگا دیتا ہے۔ کون؟ ایک وہ لوگ جو اپنے وعدے کرتے ہیں اور اس سے پھر جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ آیت جس تناظر میں ہے وہ تناظر یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا اس سے پھر گئے۔ ہم نے بھی تو اللہ رسول سے وعدہ کلمہ ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعریف بیان کی ہے قرآن میں، فقال لہ ربہ اسلم فقال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم سے اللہ نے کہا ابراہیم جھک جاؤ، ابراہیم نے کہا اسلمت، میں جھکتا ہوں لرب العالمین، جو عالمین کا رب ہے میں اس کے آگے جھکتا ہوں۔ یہی اسلم یسلم سے مسلمان بنا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے وہ اس کے آگے جھک جائے، اور جو اس کے آگے جھکا ہوا نہیں ہے وہ مسلمان کہلوائے یا عالم پیر صوفی جو مرضی کہلوائے، وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کے احکام کو لاجیکلی سمجھنے کے بعد
ان کو پریکٹیکل ایگزیکیوشن کے لیے اس کے آگے جھک جائے کہ ہاں میں کرتا ہوں۔ تو فرمایا پہلے اچھا، اور اس سے ہٹ کے اس کی جنرل امپلیمنٹیشن بھی ہے وعدہ خلافی، عہد شکنی، ہم لوگوں سے بھی وعدہ خلافی کرتی ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے بندے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے اور دھوکہ دے رہے ہیں تو اس سے بدرجہ زیادہ امکان ہے کہ جو بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ رب کو بھی تو دے سکتا ہے، کیونکہ بندہ تو حاضر ہے، سامنے ہے، رب تو ابھی آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو حاضر ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ فرمایا کہ نقضہم میثاقہم، وہ اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور دوسرا فرمایا وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے؟ آیتوں کے انکار کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو آسان کام لگے کر لیے، جو تھوڑی طبیعت پہ مشکل لگے یار چھڈو انہوں بعد دیکھنا۔ تو یہ آپ کی مرضی پہ نہیں اترا ہوا کہ آپ نے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ این سعادت، وہ کیا کہتے ہیں، این سعادت بزور بازو نیست۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ لوگ آسان، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب تک آپ اپنے نفس کا مالک اپنے رب کو نہیں بنا سکتے تو آپ کس غلط فہمی میں ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے ہاں جو مولویوں نے، پیروں شیروں نے مل جل کے پتہ کیا کیا ہوا ہے، جنت کے ٹکٹ ہماری جیبوں میں ڈال دی ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پہلے سب تو جنتی میں ہاں۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جس میں امت مسلمہ کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ عمل کرنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں تو جنتی ہوں، جبکہ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں، رسول اللہ سے ہی بڑا کوئی جنتی ہونا ہے جن کے لیے جنت خلق ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے لیے۔ آل رسول کو دیکھیں، جو جنتوں کے سردار ہیں، مالک ہیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیچھے ہٹے تھے عمل پہ۔ امام حسن کو دیکھیں، زہر دے دیا گیا۔ امام حسین کو دیکھیں، پورا قبیلہ لٹا دیا۔ کیا ان کے پاس یہ امید والے پہلو نہیں تھے کہ اللہ فرماتا ہے جی میں بڑا رحمان ہاں، اللہ رحمان ہے؟ وہ جو رحمان کی تعویل اور جو حضور کی شفاعت کی تعویل ہم کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا صحابی اور صحابہ میں سے کوئی صحابی آپ نے دیکھا ہے وہ کہ جنگ جان دی کی لوڑ ہے یار، خیر ہے کوئی نہیں، اللہ نے بخش بھی دینا، مسلمان ہے اور رسول اللہ دی شفاعت ہو جائے گی؟ ہمارے ہاں ان تصورات کو اتنا مس انٹرپریٹ کر کے غلط بیان کر دیا گیا ہے صرف اپنی روٹی کے چکر میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور لوگ پورے کے پورے بے عملی کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ قرآن کا سٹانس عمل کے معاملے میں اور آپ کی شخصیت سازی کے معاملے میں بڑا مضبوط ہے اور اس میں کوئی جھول نہیں۔ تو دوسری بات یہ بتائی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر آیت الہی کا پاس ضروری ہے۔ اور پھر آیات صرف قرآن کی نہیں ہیں، آیات یہ بھی ہیں جو دائیں بائیں سب کچھ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور تیسری بات بتائی کہ وہ انبیاء کے ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان پر بھی، ان کے دلوں پر بھی غفلت کا پردہ آئے گا۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے دلوں پر بھی غفلت کا پردہ آئے گا، اور جو انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے ہیں ان کے دلوں پر بھی غفلت کا پردہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 امور تھے جو قرآن نے بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ 6 کام کرتا ہے یا کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس کے دل پر غفلت کا پردہ ہے۔ وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، جزوی ہو سکتا ہے، آدھا ہو سکتا ہے، پونا ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے۔ وہ کتنا ہے وہ آپ نے اپنے عمل کے ساتھ اس کو طے کرنا ہے کہ وہ کتنا ہے اور ہم کہاں کھڑے۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلی وجہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر پردہ ڈالتا ہے وہ کفر ہے۔ دوسری وجہ بدنیتی ہے، کسی شے سے متعلق بھی بدنیت، اپنے آپ کو پازیٹیو کیجیے ہر چیز سے متعلق۔ تیسری وجہ قرآن سے ہدایت طلب نہ کرنا، اور ہدایت کے لیے در در بھٹکنا، ادھر جانا، اور قرآن گھر پڑا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے جی میں فلاح کامیابی چاہتا ہوں، اور یہاں پر مؤذن 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح۔ کون ہے جو کامیابی چاہتا ہے؟ پتہ نہیں ہم کون سی کامیابی چاہتے ہیں۔ وہ پکار رہا ہے بیچارہ کہ کون ہے جو کامیابی چاہتا ہے آ جائے۔ ہم کہتے ہیں ہم کامیابی چاہتے ہیں لیکن ہم کئی سڑکوں پہ چاہتے ہیں باہر۔ تو تیسری چیز یہ تھی کہ قرآن سے ہدایت نہ لینا یہ غفلت کا پردہ ڈلنے کا باعث ہے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ اپنی ذات کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور نہ کرنا یہ غفلت کا باعث ہے۔
اور پانچویں چیز یہ تھی کہ قرآن پر عقل اور دانش کی روح سے غور و فکر نہ کرنا، یہ غفلت کا باعث ہے۔ اور چھٹی چیز یہ تھی کہ وعدہ خلافی، عہد شکنی، آیات الہی کا انکار اور انبیاء کے ناحق قتل، یعنی انبیاء کے احکام سے روگردانی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ بندہ مومن کے دل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دل کو اپنی یاد پر اور اپنے فضل پر، اپنی ہدایت پر قائم رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔